فرمایا یہ میرا سید بیٹا ہے، ابھی امام حسن چھوٹے ہیں بچپن میں، میرے آقا غیب کی خبر بتا رہے ہیں۔ فرمایا جب میری امت میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، میں نے اور اللہ رب العالمین نے یہ میرے بیٹے کو یہ حوصلہ عطا کیا، فرمایا یہ دونوں کناروں کو ملا دے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور کس بات کی سیادت ہے؟ فرمایا اس لیے یہ جب دونوں مسلمانوں کے گروہوں میں جنگیں ہو جائیں گی، لڑ پڑیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حوصلہ عطا کیا یہ دونوں کناروں کو ملا دیں گے، یہ امام حسن دونوں کناروں کو ملا دیں گے۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بشارت ہے، ابھی امام حسن چھوٹے ہیں اور یہ بشارت حضور علیہ السلام کی کب صادق آ رہی ہے؟ 41 ہجری میں، جب سیدنا امیر معاویہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے معاملات ہوئے آپس میں، حضرت علی شہید ہو گئے، اس کے بعد خلافت امام حسن کے پاس تھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام حسن کے پاس خلافت تھی اور امام حسن کے پاس 30 لاکھ مربع میل حکومت تھی۔ کتنی؟ 30 لاکھ۔ ابھی آپ کے سامنے پاکستان میں ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، چھوٹا سا بھی الیکشن ہو نا، کونسلر کا بھی ہو قتل ہوتے ہیں، اسی طرح ہے نا، کونسلر کا بھی الیکشن ہو نا قتل ہوتے ہیں، یہاں برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ امام حسن کے پاس کتنی تھی؟ 30 لاکھ مربع میل حکومت موجود تھی، فوجیں موجود تھی، طاقت موجود تھی، سب کچھ موجود تھا۔ ابھی آپ کسی کو بھی کہے نا چھوٹا سا بھی ہوتا ہو، کوئی نہیں چھوڑنے کو لیتے آپ، کوئی ایم پی ہے کوئی ایم پی ہے، ہر بندہ فخر کرتا ہے، لیکن جب معاملات ہو گئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسن نے صلح کی، فرمایا اگر اس بات پر پورا دیا اور حضور کی امت خون سے بچ سکتی ہے، خون بہنے سے، فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی تو میرے نانا جان نے مجھے دی تھی، 30 لاکھ مربع میل بھی ہے، میرے پاس حکومت بھی ہے، فورسز بھی ہے، امام حسن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا، حضرت امام حسن رضی اللہ، اور جس کی وجہ سے دوسرا گروہ امام حسن کا نام نہیں لیتا، اسی وجہ سے نہیں لیتا کہ حضرت امیر معاویہ سے کیوں صلح کی۔ میں نے کہا حضرت امام حسن نے صلح نہیں کی، یہ تو صلح کی خوشخبری اللہ کا حبیب عطا کر رہا ہے، اور نبی کا ہر فرمان، حضور کی ہر بات اپنی نہیں ہوتی، وہ تو رب العالمین کی ہوتی ہے، یہ تو رب کا فیصلہ تھا، رب کے حبیب کا فیصلہ تھا کہ جب اتنا کچھ ہو جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا میرا رب میرے بیٹے کو یہ حوصلہ عطا کر دے گا، یہ دونوں کناروں کو جدا نہیں ہونے دے گا، بلکہ مسلمانوں کے دونوں کناروں کو صلح کر کے ملا دے گا۔ راکب جوش نبوت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شہزادے مولا کائنات کے نور نظر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں وہ پہلا شہزادہ ہے۔ ایک روایت میں شعبان المعظم ہے، دوسری میں رمضان المعظم ہے، 3 ہجری میں یہ سیدہ کی کلی میں پھول کھلا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدائش کے بعد اپنے لخت جگر کو اٹھایا، نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کے کانوں میں اذان عطا فرمائی اپنی مبارک زبان سے، اور آقا علیہ السلام نے مبارک لعاب سے امام حسن کو گھٹی عطا فرمائی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے مبارک لعاب کی برکتیں، وہ طاقت کتنا ہے کہ اگر
کڑوے کنویں میں میرے آقا ایک دفعہ لعاب ڈال دیں وہ میٹھا ہو جائے، اگر ایک پیالے میں حضور لعاب مبارک ڈال دیں تو 70 سے زیادہ صحابہ سیراب ہو جائیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک لعاب سے گھٹی عطا فرمائی۔ گھٹی کے بعد آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلکہ حضرت علی نے خود عرض کی، یا رسول اللہ میں ان کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب کہتے ہیں عربی کے اندر جنگ کو، کیونکہ حضرت علی بڑے جری بہادر شجاع تھے اور اللہ کے دین کی خاطر جہاد کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو فرمایا میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کا نام حرب رکھوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں، ان کا نام اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، پیدائش کے بعد جبریل آیا اور رب کا سلام لایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا حبیب اپنے نواسے کا، اپنے لخت جگر کا، اپنے نور نظر کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھنا ہے، شبر رکھنا ہے۔ فرمایا سیدنا ہارون علیہ السلام کا بیٹے کا یہ نام تھا میرا حبیب، انہی کے ہم نام پہ اپنے لخت جگر کا نام رکھنا۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بتایا، تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے اپنے لخت جگر امام حسن کا نام خود حسن عطا فرمایا۔ پھر اگلی جو بات ہے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی سب سے پہلی بات نبی پاک علیہ السلام کی کون سی یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں لئی گئی، ٹوکرا کھجوروں کا، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول تھا جو پہلا پھل اتارتے اپنی فصل سے، اپنے باغات سے اتار کر پہلے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے، پھر کاروبار اور باقی معاملات کرتے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن بھی موجود تھے۔ جیسے صحابہ کرام نے ٹوکری رکھی نا تو امام حسن نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ کون سی کھجوریں ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کو پکڑا اور پکڑ کر ایسے تھوڑی سے ایک ہاتھ لگایا اور اپنے مبارک انگلی سے لعاب سمیت وہ کھجور نکالی امام حسن کے منہ سے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے لیے اور میری اہل بیت اطہار کے لیے صدقہ جائز نہیں فرمایا۔ امام حسن کی یہ شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ دونوں شہزادوں کو ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لائیں سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنی وراثت عطا فرمائیں، کچھ عطا کریں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی سیادت اور حیبت جو ہے نا حسن کو عطا کی، اپنی سیادت اور حیبت جو ہے نا امام حسن کو عطا کی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کا پیکر حضور کا حسن و جمال فرمایا وہ معدوم نہیں تھا بلکہ اللہ نے میرے دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کان الحسن اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرأس الى الصدر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا حسن و جمال اور کمال سر سے لے کر سینے تک امام حسن کو عطا فرمایا، سینے سے نیچے لے کر امام حسین کو عطا فرمایا۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھیں تھیں اسی طرح امام حسن کی بھی آنکھیں تھیں۔
جس طرح میرے آقا کے آبرو مبارک تھے اسی طرح امام حسن کے بھی تھے، جس طرح میرے آقا مسکراتے تھے اسی طرح امام حسن بھی مسکراتے تھے، جس طرح میرے آقا کے مبارک ہاتھ تھے اسی طرح امام حسن کے بھی ہاتھ تھے، جس طرح میرے آقا کے مبارک سینے کی ساخت تھی اسی طرح امام حسن کے سینے کی بھی ساخت تھی، جس طرح میرے آقا کے مبارک زلفیں تھی اسی طرح امام حسن کی بھی زلفیں تھی۔ فرمایا ایک ایک چیز، ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی، ایک ایک حسن کا جمال کا جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، فرمایا وہ میرے بیٹے امام حسن کو عطا فرمایا۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھی ہے، یہ دور صدیق کی ہے، نماز پڑھی ہے سیدنا صدیق اکبر نے، اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ آپ بھی میں بھی اکٹھے نکلتے ہیں نا، لوگ دو دو چار چار پانچ پانچ چھ چھ، جیسے باہر نکلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر امام حسن کو پکڑا، اپنے پہلو میں لیا اور پھر اپنے کندھوں پر اٹھا دیا۔ امام حسن کو اٹھایا، کھیل رہے تھے، بچے تھے، بالکل بچے تھے، اٹھانے کے بعد انہیں اپنے مبارک قدم پہ اٹھا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا سیدنا صدیق اکبر کے مبارک کندھے وہ ہیں جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی ہے ہجرت کی رات۔ تو امام حسن مجتبی کو سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا اور اپنے مبارک کندھوں پہ سوار کیا۔ سوار کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور علی المرتضی ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی یہ تیرا بیٹا تیری ہم شکل نہیں، یہ تو اللہ کے حبیب کی ہم شکل ہے۔ وَعَلِيٌّ يَتَبَسَّمُ، حضرت علی المرتضی یہ باتیں اور یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امام حسن کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور اٹھانے کے بعد اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، اور نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ امام حسن کو خود اپنے مبارک کندھوں پر اٹھاتے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق نے حضور کی سنت بھی ادا کیا اور مولا کائنات سے محبت کا اظہار بھی کیا، اور میں تیرا یہ بیٹا تیری ہم شکل نہیں، یہ تو اللہ کے حبیب کی ہم شکل ہے۔ اور پھر یہ خان وعدہ جو ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھے، ہم نے ایک بیٹے کا ہم نام لیتے ہیں دوسرے کا نام چھوڑ لیا، یہ بھی ان کی وجہ سے ہم لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار حضور کا پورا خان وعدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری فیملی، حضور کے پورے اہل بیت اطہار، جس طرح نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے محبت فرماتے اسی طرح امام حسن سے بھی فرماتے تھے، لیکن ایک قوم ہے ان کا نقصان ہے نا امام حسن کا نام لینے میں، اس لیے وہ امام حسن کا نام بھی چھوڑ دیا، نہ ان کا جلسہ، نہ ان کا جلوس، نہ ان کی مجلس، نہ ان کا کچھ بھی نہیں، اسی وجہ سے ہم نے بھی چھوڑ دیا، حالانکہ امام حسین سے زیادہ فضیلت امام حسن کی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ کلیہ ہے شریعت میں۔ جس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ زمانہ پایا ہو صحابیت کے شرف میں، ٹھیک ہے نا، زندگی کا حصہ زیادہ پایا ہو، فرمایا وہ دوسرا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس نے کم پایا ہو۔ جس بندے نے عمر آقا علیہ السلام کا مبارک زمانہ پایا ہو زیادہ، اس سے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس نے کم عمر پائی ہو۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ حدیث ہے جو ہم بار بار آپ نے بھی سماعت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ بتایا کہ سلام پیش کیا، سلام کے بعد یہ بتایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہاں پر ایک کنڈیشن ہے، وہاں پر ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن امام حسن کی اس سے اعلیٰ فضیلت ہے، افضل فضیلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی میں تاریخی بات بتا دوں کہ جب مسجد نبوی شریف کے سارے دروازے بند کیے گئے نا، 3 دروازے کھلے رکھے گئے تھے بعد میں،
ایک نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اپنے گھر کا یعنی اس کا جو دروازہ کھلتا تھا ڈائریکٹ مسجد نبوی شریف میں، دوسرا سیدنا صدیق اکبر کا، تیسرا جو دروازہ تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اور نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک گھر تھا، ان کی ایک دیوار تھی، متصل تھے، اور آقا علیہ السلام نے اس دیوار میں کھڑکی بھی رکھی ہوئی تھی، میرے آقا نے ایک کھڑکی بھی، دروازہ بھی تھا اور کھڑکی بھی رکھی ہوئی تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ تو ایک دن دروازہ کھلا تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے، امام حسن ابھی چھوٹے ہیں، امام حسن کی عمر بالکل چھوٹی ہے، تو آپ اندر داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے رکھتے آگے بڑھتے ہیں، بچے آتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ روکا اور امام حسن کو اٹھایا اور اپنی مبارک گود میں بٹھایا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک گود میں بٹھایا، گود میں بٹھانے کے بعد حضور ایک نظر امام حسن کی طرف دیکھتے اور ایک نظر سے تمام صحابہ کرام کو دیکھتے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا اور صحابہ کو خطبہ عطا فرما رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر ان کو پکڑا، پہلو میں لیا، گود میں بٹھایا، پھر ایک نظر صحابہ کی طرف دیکھتے، ایک امام حسن کی طرف۔ یہ منظر بڑا عجیب منظر تھا، تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہاں پر صرف اکیلے سیادت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم اور بے شمار کتابوں کے اندر موجود، صرف امام حسن کے لیے، اور فرمایا یہ میرا سید بیٹا ہے، لعل اللہ یصلحنی بین فئتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا سید بیٹا ہے۔ ابھی امام حسن چھوٹے ہیں، بچپن میں میرے آقا غیب کی خبر بتا رہے ہیں، فرمایا جب میری امت میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، میں نے اور اللہ رب العالمین نے یہ میرے بیٹے کو یہ حوصلہ عطا کیا، فرمایا یہ دونوں کناروں کو ملا دے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور کس بات کی سیادت ہے؟ فرمایا اس لیے یہ جب دونوں مسلمانوں کے گروہوں میں جنگیں ہو جائیں گی، لڑ پڑیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حوصلہ عطا کیا، یہ دونوں کناروں کو ملا دیں گے، یہ امام حسن دونوں کناروں کو ملا دیں گے۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بشارت ہے، ابھی امام حسن چھوٹے ہیں، اور یہ بشارت حضور علیہ السلام کی کب صادق آ رہی ہے؟ 41 ہجری میں، جب سیدنا امیر معاویہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے معاملات ہوئے آپس میں، حضرت علی شہید ہو گئے، اس کے بعد خلافت امام حسن کے پاس تھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام حسن کے پاس خلافت تھی، اور امام حسن کے پاس 30 لاکھ مربع میل حکومت تھی۔ کتنی؟ 30 لاکھ۔ ابھی آپ کے سامنے پاکستان میں ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، چھوٹا سا بھی الیکشن ہو نا، کونسلر کا بھی ہو، قتل ہوتے ہیں، اسی طرح ہے نا، کونسلر کا بھی الیکشن ہو نا، قتل ہوتے ہیں، یہاں برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ امام حسن کے پاس کتنی تھی؟ 30 لاکھ مربع میل حکومت موجود تھی، فوجیں موجود تھی، طاقت موجود تھی، سب کچھ موجود تھا۔ ابھی آپ کسی کو بھی کہے نا چھوٹا سا بھی ہوتا ہو، کوئی نہیں چھوڑنے کو لیتے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم پی ہے، ہر بندہ فخر کرتا ہے، لیکن جب معاملات ہو گئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام حسن نے صلح کی، فرمایا اگر اس بات پر پورا دیا اور حضور کی امت خون سے بچ سکتی ہے، خون بہنے سے، فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی تو میرے نانا جان نے مجھے دی تھی، 30 لاکھ مربع میل بھی ہے، میرے پاس حکومت بھی ہے، فورسز بھی ہے، امام حسن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا، حضرت امام حسن رضی اللہ، اور جس کی وجہ سے دوسرا گروہ امام حسن کا نام نہیں لیتا، اسی وجہ سے نہیں لیتا کہ حضرت امیر معاویہ سے کیوں صلح کی۔ میں نے کہا حضرت امام حسن نے صلح نہیں کی، یہ تو صلح کی خوشخبری اللہ کا حبیب عطا کر رہا ہے، اور نبی کا ہر فرمان، حضور کی ہر بات اپنی نہیں ہوتی، وہ تو رب العالمین کی ہوتی ہے، یہ تو رب کا فیصلہ تھا، رب کے حبیب کا فیصلہ تھا کہ جب اتنا کچھ ہو جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا میرا رب میرے بیٹے کو یہ حوصلہ عطا کر دے گا، یہ دونوں کناروں کو جدا نہیں ہونے دے گا، بلکہ مسلمانوں کے دونوں کناروں کو صلح کر کے ملا دے گا۔
اور پھر جو امام حسن کی خدمت کی ہے نا ان لوگوں نے، جس مسلح پہ بیٹھے تھے کھینچا، آپ گر پڑے زمین پر، آپ کو تھپڑ مارے اور مذلت المسلمین کہا کہ آپ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں، تو امام حسن نے تاریخی بات کی اور جملے کہے، فرمایا تم نے میرے والد کو شہید کیا، مجھے بھی شہید کرنا چاہتے ہو؟ تم ہی نے میرے والد کو شہید کیا نا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو، فرمایا تم نے شہید کیا اور مجھے بھی شہید کرنا چاہتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام حسن کے مبارک چہرے پہ تھپڑ مارے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ان رخساروں پر اور ان چہرے پر تو میرے آقا مجھے بوسہ عطا فرماتے تھے۔ اتنی شانوں کے باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی رفعتوں کے مناقب و فضائل کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا، امام حسن کا جس خیمے میں آپ رہتے تھے وہ بھی جلا دیا۔ یہ امام حسن کی خدمت کی، اور امام حسن کا اسی وجہ سے تو نام نہیں لیا جاتا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں صلح کی۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر امام حسین کربلا میں جا سکتے ہیں، امام حسین کے پاس اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی، 72 نفوس تھے نا، فیملی تھی، ٹھیک ہے نا، اور کوئی طاقت نہیں تھی بظاہر، 72 کیا کر سکتے ہیں، 72 نفوس اور اسلحہ بھی نہیں تھا، کوئی فورسز بھی امام حسین کے پاس نہیں تھی تو یزید سے لڑ سکیں۔ کیا امام حسن کے پاس اس وقت تو فورسز بھی تھی اور تھے بھی بڑے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، کیا حضرت فاطمہ کے خون میں یہ تاثیر تھی کہ اگر یزید شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو امام حسین 6 مہینے بچے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اپنی گردن کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کٹا دیتے ہیں؟ کیا امام حسین نے کوئی فیڈر پیا تھا؟ امام حسن نے بھی اسی سیدہ فاطمہ کا خون دودھ پیا تھا، جس طرح امام حسین کی رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑتا تھا، انہی رگوں میں حضرت سیدنا امام حسن کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑتا تھا۔ جس طرح میرے آقا نے امام حسن کو اور امام حسین کو اپنی مبارک پیٹھ پر سوار کیا نماز کی حالت میں، اسی طرح امام حسن کو بھی کیا۔ جس طرح میرے آقا نے امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، اسی طرح میرے آقا نے امام حسن کو بھی کندھوں پہ اٹھایا۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا یہ میرا دنیا کے اندر پھول ہے، اسی طرح امام حسن کے لیے بھی فرمایا۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ میری ان اہل بیت اطہار کی محبت لازمی ہے، ان کے اندر امام حسن بھی موجود ہیں، قصہ کے اندر بھی موجود ہیں، مودت کے اندر بھی موجود ہے، آیت مباہلہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی شانوں کے باوجود، اتنی مناقب کے باوجود، اتنی فضائل کے باوجود آج تک کوئی امام حسن کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ سے کیوں صلح کی؟ میں نے کہا امام حسن نے صلح نہیں کی، یہ صلح تو اللہ کا حبیب بتا کے گیا۔ ابھی تو امام حسن بچپن میں تھے، اللہ کا حبیب خوشخبریاں بھی دے گیا اور حوصلہ بھی عطا کیا اور امام حسن کو سعادت بھی عطا کر گیا۔ امام حسن نے تو اپنا فیصلہ ہی نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ کے مبارک فیصلے پہ عمل کیا ہے۔ آج بھی کوئی بندہ امام حسن کا دسترخوان لگانے کو تیار نہیں، کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ؟ ایک ہمارے استاد ہیں، میں ہر سال آپ کو پتہ مثال دیتا ہوں، بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے، بکھی کے نبینے تھے، سید جلال الدین شاہ صاحب، ان کے پاس ایک خاتون رہی بوڑھی، کہتی ہے میں فلوج ہوں، میرا ایک سائیڈ ماری ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک تھی، بوڑھی تھی، باتیں کی، جو بھی مسئلہ تھا بات کر کے چلی گئی۔ آپ کو پتہ نا طالب علم بڑے شرارتی ہوتی ہیں، انہوں نے عرض کیا یار استاد جی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل کے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہاتھ میں تھا، نہ پاؤں میں، نہ چلنے میں، فرمایا بیٹا تم نے اس کی بات سمجھی نہیں ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی اولاد ہے، ایک کی اولاد نہیں، جس کی اولاد نہیں وہ کہہ رہی ہے میری سیڈ ہی ماری ہوئی ہے۔ یعنی اولاد ماں باپ کی نظر میں برابر ہوتی ہے نا، کیا حضرت علی کی نظر میں امام حسن کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ سیدہ فاطمہ کی زہرا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی؟ رسول پاک کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ امام حسن تو پہلے پیدا ہوئے، ان کی خوشیاں پہلے منائی گئی، ان کے لیے عقیقے پہلے کیے گئے، ان کا نام حضور نے خود تجویز کیا، کاندھوں پر اٹھایا، حضور نے ان کے لیے سارا کچھ عطا فرمایا۔ تو اس لیے آپ کو مجھے چاہیے ہم ون سائیڈڈ نہیں، اگر سیدہ کو منہ دکھانا ہے نا، مولا کائنات سے سامنا کرنا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر دونوں نواسوں کا ذکر کرنا چاہیے، دونوں نواسوں کے فضائل بیان کرنی چاہیے، دونوں کے مناقب بیان کرنے چاہیے۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، حضور نے دونوں کو سامنے بٹھایا، فرمایا یا اللہ حسن سے بھی حسین سے مجھے دونوں سے پیار ہے، تو بھی کر، جو بندہ ان سے پیار کرے یا اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔
حضور نے تو دونوں کی شانیں بیان کی ہیں، ایک کی شان بیان ہو ایک کی شان ہی بیان نہ ہو، ایک کا نام لیا جائے دوسرے کا نام بھی نہ لیا جائے، یہ تو غلط ہے۔ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو امام حسن کے زیادہ فضائل بیان کرنے چاہیے۔ امام حسن کی بھی شہادت ہوئی ہے، آپ کو 7 مرتبہ زار دیا گیا، اور آپ پر جتنے ظلم اور مظالم ڈھائے گئے کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ امام حسن رضی اللہ اگر امام حسین پر مظالم ہوئے تو امام حسن پر بھی مظالم ہوئے، 7 مرتبہ آپ کو زہر عطا کیا گیا۔ جب بھی ہوتا تو آپ دعا فرماتے اللہ صحت عطا فرماتا، جب بھی ہوتا، جب 7ویں مرتبہ جس سراہی میں، آپ کو تو ایک برتن ہوتا ہے، آج کل تو ہم جگ بولتے ہیں نا، اس وقت ہوتا تھا سراہی، اس کے اندر کسی نے ہیرا کاٹ کر اس کے اندر زہر ملا کے وہ ڈال دی تھی، جب آپ نے پی تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور امام حسین کو بلایا اور فرمایا اب میں جا رہا ہوں نانا جان کی بارگاہ میں، امی جان کی بارگاہ میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد آپ شہید ہو گئے تھے، امام حسن شہید ہو گئے تھے، اور آپ اس مقام پر جلوہ گر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، امام حسن مجتبیٰ اپنی والدہ کے پہلو میں اس وقت لیٹ رہے ہیں جنت البقیع میں۔ اس لیے مسلمانوں آج بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ان دوسرے لوگوں کی وجہ سے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، کچھ ایک کا کرتے ہیں، کرتے نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی نسبت ہے نا، جس چیز سے بھی تعلق ہے پیار کرنا چاہیے، حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے پیار کرنا چاہیے، حضور کے ہر رشتے سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں اور ہمارے اکابرین کی تعلیمات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت عمر کے پاس آئے تھے نا امام حسن کسی کام کے لیے، راستے میں حضرت عمر کے بیٹے ملے، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تھے کسی کام کے لیے والد سے ملنے، جو باہر بندہ کھڑا تھا اس نے کہا اب وہ مصروف ہیں، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو امام حسن بھی راستے سے واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو پتہ چلا نا کہ امام حسن آئے تھے اور وہ چلے گئے، تو حضرت عمر خود چل کر گئے امام حسن کے پاس، فرمایا جو قدر جو شان آپ کی میری نگاہ میں ہے وہ میرے بیٹے کی نہیں ہے، اور حضرت عمر نے اپنی مبارک دستار ایسے اتار دی تھی اور اشارہ کیا، فرمایا اللہ کے بعد میرے سر کے جو بال اگے ہوئے ہیں، فرمایا کسی اور نے نہیں اگائے، اہل بیت اطہار نے اگائے ہیں۔ اتنا محبت کا اظہار فرمایا، فرمایا امام حسن حسین جب بھی تم آؤ تمہارے لیے عمر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے تمہارے لیے عمر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اہل بیت سے پیار کرتے تھے، تو اہل بیت صحابہ کرام سے ایسے پیار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمارے سینوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت بھی عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی بھی محبت عطا فرمائے، امام حسن کی بھی، امام حسین کی، حضور کی اہل بیت کے جتنے بھی نفوس ہیں اللہ سب کی ہمیں محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔